اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ فلپیو 4:5 یہ ایک ایسا حوالہ ہے جو بہت ہی زیادہ میری توجہ کا مرکز رہا ہے۔ دراصل میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ اس سال اپنے آنے والی کانفرنسوں میں اس حوالے کو زیادہ مرتبہ استعمال کروں گی۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی یعنی تمہاری مہربانی اور حلم سب آدمیوں پر ظاہر ہو، یعنی سب کو دکھائی دے، یعنی بطور پرہیزگار اور حلیم روح کے سب اس کو پہچان جائیں، کیونکہ خداوند قریب ہے، یعنی وہ جلد آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول اور بہت سے دوسرے رسولوں نے بھی کئی مرتبہ اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے، اور خصوصاً مجھے یہ آیت بہت پسند ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم جانفشانی کرتے ہوئے درست زندگی بسر کریں۔ لہٰذا بہت سی چیزوں میں ایک چیز جسے ہمیں یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم خود غرض نہ بنیں۔ آج کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب ٹھیک ہیں، آپ میں سے کوئی بھی خود غرض نہیں ہے۔ یہ پیغام ان کے لیے نہیں جو آج آئے ہیں، لیکن میں پھر بھی سنا رہی ہوں۔ پولس کہتا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب لوگوں کو پتہ چلے اور وہ دیکھیں، مہربان اور حلیم مزاج بنو۔ اور کیوں؟ کیونکہ خداوند قریب ہے، یعنی وہ جلد آنے والا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ مجھے اس وقت ملی جب پچھلے سال میں کہیں تعلیم دے رہی تھی، اور میں اس بات کی قائل ہو گئی کہ ہمیں مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ خیر، وہ جانتے ہیں کہ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ خیر، میں اس بات سے متفق ہوں، لیکن جو کچھ میں جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسے جلد آنا تھا تو در حقیقت مجھے نرسنگا پھونکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری جلدی ان کی جلدی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جی سنیں کہ اب زیادہ دیر نہیں گزرے گی جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سب لوگ خداوند کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنی اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فطری طور پر میں سخی ہوں۔ آپ جانتے ہیں غلطیوں کے خط میں موجود جسم کے کاموں کی فہرست میں میں نے سخاوت کو نہیں پایا۔ میرے جسمانی کاموں میں سخاوت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے بہت تبدیل کیا ہے، لیکن خود غرضی ہمارے اندر اس قدر بسی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس سے اپنی حفاظت نہیں کرتے، بائبل بیان کرتی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے کبھی کبھی آپ کو اپنی زندگی کا احتساب کرنا ضروری ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود سے کہنا پڑے کہ پچھلے ہفتے کے دوران میں نے کسی دوسرے کے لیے کیا کیا ہے۔ میں ادھر آتی ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ دھیان نہیں دے رہے۔ ہم سب کو تھوڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، آمین۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور خود سے مخاطب ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ہر ہفتے ایسا کرتے ہیں تو اپنے کیلنڈر پر نشان لگائیں، صرف 5 منٹ کے لیے اپنے آپ سے بات کریں۔ کیا آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بارے میں سوچا؟ میں ہر وقت خود سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود سے صرف یہ پوچھیں کہ پچھلے 7 دنوں میں میں نے کسی دوسرے کے لیے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یسایہ 32 کی 8، لیکن صاحب مروت یعنی اعلی نسب، فراغ دل اور دریا دل آدمی سخاوت کی باتیں سوچتا ہے، اور وہ سخاوت کشادہ دلی اور سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ دراصل میں اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں، یہ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے۔ لیکن صاحب مروت، آپ جانتے ہیں غالباً ہم
اس لفظ کے معنی بھی نہیں جانتے، یعنی یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہم عام طور پر زیادہ سنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاقی اصول و ضوابط رکھنے والا آدمی، ایسا انسان جو راستی کے کام کرے، اور ایسا شخص جو بہت اعلیٰ اقدار رکھنے والا ہو۔ اس لیے صاحب مروت یعنی اعلیٰ نسب، فراخ دل اور دریا دل آدمی سخاوت کی باتیں سوچتا ہے، اور وہ سخاوت فراخ دلی اور مہربانی کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ وہ ایک بڑا دل رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ تنگ دل، تنگ نظر یا تند مزاج نہ بنے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سنیں، جب آپ یہاں سے جائیں تو حوصلہ مند بنے، آپ کافی پینے جا سکتے ہیں، آپ برگر کھا سکتے ہیں، آپ ہلکا پھلکا کچھ کھائیں۔ آج جب میں پیغام دے چکوں گی تو بحال ہونے میں خدا آپ کی مدد کرے گا، اور آج کے لیے خدا کا کلام یہی ہے، آمین۔ ہمیں ایسے لوگوں کی خوبصورتی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ ہے خوبصورت، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسے اکثر استعمال کر پاتے۔ جب آپ آسٹریلیا جاتے ہیں تو سب چیزیں جیسے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اچھا کھانا ملتا ہے تو وہ خوبصورت ہے، اگر آپ اچھا گیت سنتے ہیں تو وہ خوبصورت ہے، اگر کوئی شخص مہربانی کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی خوبصورت ہے۔ مجھے ڈارلن کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے۔ اب میں اس کے ساتھ اتنا وقت گزارتی ہوں جیسے پہلے گزارا کرتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے کیونکہ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ خیر، یہ خوبصورت ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ خوبصورتی پرکشش ہے، ہم خوبصورتی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جب میں بیٹھ کر ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں جن سے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتی ہوں، ان میں سے ایک ہے یعنی خوبصورت چیزیں، خوبصورت منظر، خوبصورت درخت، فرنیچر میں کوئی خوبصورت چیز یا ایسا ہی کچھ اور۔ مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا کو خوبصورتی پسند ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اکثر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ خوبصورت، آمین۔ میرا خیال ہے جب آپ اپنی زندگی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے اس سے الگ ہونا بہت مشکل ہے، کہ چند ہفتوں سے میں نے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اب میں دوسروں کے لیے باعث برکت بننے کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت دیکھوں گی، تو مجھے یقین ہے کہ خدا کہے گا خوبصورت، یہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم حوصلہ افزائی، ہدیہ یا وقت کی صورت میں کسی کی بھی زائد امداد کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زندگی میں کسی بھی اور وقت کے مقابلے میں دینے کے وقت ہم خدا کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس لمحے ہم خدا کی مانند کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ خدا دیتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس نے صرف وہ نہیں دیا جو کچھ اسے دینے کی ضرورت تھی، بلکہ اس نے اپنا بہترین دیا۔ دیکھیں، اس نے اپنا بہترین دے دیا۔ خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ میرا مطلب ہے میرے خدایا، آج تک اسے کون سمجھ پایا ہے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے، نہ ہی اسے جاننے کی فکر تھی، نہ ہی جاننا چاہتے تھے، جب ہم اپنے گناہ میں خوش تھے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا کہ ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے۔ واو، ایسے کون کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی بہت ہی اچھے انسان کے لیے آپ کچھ کریں بھی، لیکن کسی گھٹیا شخص کے لیے جسے آپ جانتے ہیں ایسا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن خدا ہمیں ایسا کرنا سکھا سکتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اسی لیے اس نے دشمنوں سے محبت رکھنے اور اپنے پڑوسیوں سے اپنی مانند محبت رکھنے کو کہا کہ جو تمہیں ستائے ان کے لیے برکت چاہو، اور میرے پاس موجود ترجمے کے مطابق اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کریں اور تمہارا غلط استعمال کریں، ان کے لیے برکت چاہو۔ اور در حقیقت ایمانداری کی بات ہے کہ جب آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقتاً آپ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ زیادہ تر تو وہ
اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں خوبصورتی کو شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو قطعاً چھوٹا، کمزور اور سکڑا دل رکھنے والا شخص بننے کی ضرورت نہیں جو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہر کسی سے نفرت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ خیر شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خدا کے تمام وعدے موجود ہیں۔ اعمال 2:46۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ابتدائی کلیسیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ کاش آج ہماری کلیسیا کے پاس بھی وہ قوت ہو جو اس وقت ان کے پاس تھی، اور پھر جب آپ اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ تمام قوت کہاں گئی؟ اور وہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے متفق ہو کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، اور اپنے گھروں میں روٹی توڑ کر، جس میں عشائے ربانی بھی شامل ہے، اور وہ خوشی، سادہ دلی اور سخاوت کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ جانتے کہ یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ وہ کیوں زوراور تھے؟ یہ ایک بڑا حصہ ہے کہ وہ کیوں زوراور تھے، کیونکہ وہ سادہ تھے، وہ شکر گزار تھے، وہ اکٹھے تھے، وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے تھے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ایک اعلیٰ سوچ نہیں؟ جب آپ خود سے بات کرتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کو جانتا ہوگا آج جس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ایک دو ایسے لوگوں کو تو جانتا ہوگا۔ آپ میں سے ہر کسی کے گھر میں مختلف چیزیں بھری ہوں گی جنہیں گزشتہ 10 سالوں سے آپ نے استعمال نہیں کیا، اور کوئی ایسا ہوگا جسے شدت سے اس کی ضرورت ہو، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ چیز کہاں پر پڑی ہے۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایسی ہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں نہیں ڈھونڈ پاتی۔ کچھ دن پہلے چند چیزوں کی صفائی میں میری بیٹی میری مدد کر رہی تھی، تو اس نے کہا آپ ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتی، ایسا ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں کافی عرصہ ہو گیا میں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو اس نے کہا خیر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں نے کہا اگر مجھے ضرورت پڑی بھی تو مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ کہاں تھی۔ یہ وہ تمام چیزیں تھی جو میں نے اس وقت خریدی جب مجھے کینسر تھا، اور علاج کے اثرات کے باعث میں اس طرح کی تمام چیزیں خریدتی تھی، جیسے کہ مرہم، خوشبوئیں اور مالش کرنے کی چیزیں۔ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ کوئی بھی چیز ختم نہ ہو، اسی لیے ایک ہی وقت میں بہت سی چیزیں خرید لیا کرتی تھی۔ لہٰذا میں اسٹور پر جاتی اور سب کچھ خرید لیتی، اور پھر بعد میں سوچتی میرے پاس اس دوائی کی 4 ٹیوبس کیوں ہیں، اور پھر سوچتی ہوں ہاں یہ وہاں سے لی تھی۔ میں اپنے پیغام پر رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہمیں یہوہ یری ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کثرت سے دینے والا خدا۔ اس کا مطلب ہے ایسا خدا جو ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، یا اس کا مطلب ہے مہیا کرنے والا خدا، یا ہم یہ کہیں کہ فیاضی سے دینے والا خدا۔ تمام لوگ کہیں خدا فیاض ہے۔ اسیو 1 کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی رہائی اور نجات ملی، اور ہمارے قصوروں یعنی خطاؤں غلطیوں سے معافی ملی یعنی رہائی ملی، اس کے اس فضل اور فیاضی کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ میں اس چیز کے لیے بہت شادمان ہوں کہ خدا نے ہم پر صرف تھوڑا سا ترس نہیں کھایا، بلکہ اس کا رحم ہر روز روز بروز ہمارے لیے نیا ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایسی صبح نہیں آئے گی کہ جب آپ اٹھے اور خدا کہے اوہ تمام ترس جو میں نے تمہارے لیے الگ کیا تھا تم نے استعمال کر لیا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ آپ کہیں سنو میں پھر سے تمہارے ساتھ اسی پہاڑ کے گرد چکر نہیں لگاؤں گا، اس کے لیے میں نے تمہیں پچھلے ہفتے معاف کر دیا تھا، اور اب میں پھر سے ایسا نہیں کروں گا۔
خدا کا شکر ہو کہ وہ معاف کرنے میں کنجوس نہیں ہے، وہ مدد کرنے میں کنجوس نہیں ہے، نہ ہی وہ مہیا کرنے میں کنجوس ہے۔ خدا نے ہمارے لیے تھوڑی سی، بالکل معمولی سی، مشکل سے پورے ہونے والی کوئی چیز الگ کر کے نہیں رکھ چھوڑی، بلکہ اس نے ہمیں ضرورت سے زیادہ دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے عوض وہ کیا رد عمل چاہتا ہے؟ یہ کہ ہم بھی ضرورت سے زیادہ کریں، کہ ہم بھی زبردست لوگ بن سکیں جو اپنی بساط سے باہر ہو کر دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں۔ ہم صرف اتنا ہی نہ کریں جتنا ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں جتنا زیادہ میں اس موضوع پر بات کر رہی ہوں اتنی زیادہ شادمان ہو رہی ہوں۔ ایمانداری کی بات ہے، میں اپنی روح کو بڑھتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں۔ کئی دفعہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں صرف ہمارے مسائل، ہماری اپنی ضروریات اور اپنے معاملات ہی کی جگہ ہوتی ہے۔ خود پر سے توجہ ہٹائیں۔ اس پر قابو پائیں اور کہیں، اے خداوند، آج میں کسی دوسرے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مالی امداد کرنے میں خصوصی طور پر سخی بنیں۔ دنیا بھر میں بہت سے ضرورت مند لوگ موجود ہیں، انجیل کے کام کے لیے دینے میں فیاض دل ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک پیغام نہیں پہنچا، اس لیے رحم کرنے میں فیاض دل ہوں۔ اگر آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ٹپ دیتے ہیں تو فیاضی سے دیں۔ کیونکہ اسی ٹپ پر ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ رحم کرنے میں فیاض ہو، معاف کرنے میں فیاض ہو، تعریف کرنے میں فیاض ہو، غلطیاں ڈھونڈنا کم کر دیں۔ ہاں، یہ ایک اچھی چیز ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی، حوصلہ افزائی زیادہ کیا کریں۔ میرے خدایا، یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو کسی بھی لمحے ہمت ہارنے والے ہیں۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں کیا غلط ہے اور وہ کتنے برے ہیں۔ یہ بتانے کا وقت ضرور آئے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کبھی بھی کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو اپنے جملوں میں حوصلہ افزائی کے الفاظ ضرور شامل کریں، اسی طرح سے وہ اس لذیذ اصلاح کو بآسانی نگل جائیں گے۔ شکریہ، شکریہ۔ افسیوں 1 باب کی 7ویں آیت کے اختتام میں یہ لکھا ہے کہ اس کے فضل کی دولت اور اس کے رحم کی فیاضی کے موافق حاصل ہے۔ اس کو غور سے سنیں، جو اس نے کثرت سے ہم پر نازل کی۔ مجھے یہ لفظ کثرت پسند ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو کثرت پسند ہے؟ مجھے کثرت حاصل ہے، میرے پاس با افراط ہے۔ ہر طرح کی حکمت اور دانائی، یعنی عملی بصیرت اور دانائی، واقعی ہی فیاض دل ہونا۔ کیا ہی خوبصورتی کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں، اے خدا، تو بہت خوبصورت ہے، تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ سب چیزوں کی وجہ سے ہم اس کی جسمانی طبع کے لیے اس کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم اس کے خصوصیات، اس کے کردار اور جس طرح وہ ہم سے سلوک کرتا ہے اس کی بنا پر اس کی خوبصورتی کا چرچا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنی ظاہری صورت کے بارے میں بہت ہی فکر مند ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو میرے ساتھ فیس بک پر ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے میری تصویر دیکھی ہے؟ میں اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسا کہ لوگ اپنی تصویریں کھینچتے ہیں اور پھر تمام دن دوسروں کو بھیجنے میں لگا دیتے ہیں۔ کون اس بات پر دھیان دیتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کیسے کھا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم بہت زیادہ تو نہیں کر رہے۔ آپ کی قدر اور عزت اس بات میں نہیں کہ فیس بک پر آپ کے کتنے دوست ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ فیس بک پر ہمارے کتنے لوگ ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی جا کر نہیں پوچھا اور نہ ہی مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ضرورت یہ ہے کہ چاہے 2 لوگ ہوں یا 25 لاکھ، مجھے یکساں طور پر ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا فردن فردن آپ سب میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ذرا محتاط رہیں۔
اپنی حفاظت کریں، حکمت سے کام لیں، کہیں بہت دور نہ نکل جائیں۔ اور جب میں یہ کہتی ہوں کہ خود غرض نہ مانے تو یقیناً میں یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی فکر نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے لیے کچھ نہ کریں، آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو خود پر پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، آپ کو خود پر وقت صرف کرنے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے جنہیں کرتے ہوئے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہم بس وہی نہ کرتے رہیں۔ دیکھیں اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھتے تو ہم بکھر کے رہ جائیں گے اور پھر دوسروں کو دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو خود غرضی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب انسان اس سیارہ زمین پر آتا ہے تو اس میں خود غرضی موجود ہوتی ہے، کسی بچے کو دیکھیں جو کسی دوسرے بچے سے کھلونا چھین کر بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ آج تک ہم اس طرح چیخ رہے ہیں، تاہم اتنے زور سے نہیں چیخ رہے جیسے بچپن میں چیختے تھے۔ خوبصورت چیزیں بہترین، حیرت انگیز اور پرکشش ہوتی ہیں اور ان میں اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم خوبصورتی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، یہ ہماری روح کو چھو لیتی ہے۔ مجھے ان لوگوں کے ارد گرد رہنا پسند ہے جو میری روح کو چھو لیتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی پسند ہے؟ کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے کہ ان کے پاس سے اٹھے تو بجائے یہ محسوس کرنے کہ انہوں نے آپ کے اندر سے زندگی نکال کر آپ کو خالی کر دیا ہے اور پھر آپ ان سے جان چھڑانا چاہیں، بلکہ یہ محسوس کریں کہ انہوں نے آپ کی روح میں کوئی بات اتار دی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے چند لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یک طرفہ تعلقات نہیں رکھوں گی اور میں نہیں چاہتی۔ اس فیصلے کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہمیشہ مجھ سے ہی کچھ مانگے، جو کبھی بھی کچھ واپس کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ تعلقات دینے اور لینے کا نام ہے۔ لہٰذا مجھے کنجوس اور جھوٹی سوچ رکھنے والے دوست پسند نہیں۔ میں ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتی کہ جب میں ان کے پاس سے اٹھوں تو میرے اندر سے سب ختم ہو گیا ہو اور پھر دوبارہ انہیں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاؤں۔ میں ایسے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتی ہوں جو میری زندگی میں کچھ شامل کریں۔ جن لوگوں نے میری زندگی کو چھوا وہ خوبصورت لوگ ہیں۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، جب ہم خوبصورت کہانی سنتے ہیں، جب ہم خوبصورت فن کا شاہکار دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں یا زبردست نظارے دیکھتے ہیں، تو اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں اور وہ ہے خوبصورت۔ کبھی کبھی کوئی چیز اتنی زبردست اور بہترین ہوتی ہے کہ اسے اس ایک لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ واضح ہی نہیں کر پاتا۔ آپ جانتے ہیں، اور آج صبح کی عبادت کے بارے میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ در حقیقت میں نے محسوس کیا کہ میں کسی کی طرف مڑی اور میں نے کہا یہ بہترین عبادت میں سے ایک ہے جو میں نے کافی عرصے کے بعد دیکھی ہے۔ خوبصورت، اور جو کچھ بھی ہم کریں وہ خوبصورت ہونا چاہیے، کچھ ایسا جو آپ پر اثر چھوڑ جائے۔ غور سے سنیے، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ صرف یہاں آئیں، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو برا محسوس کریں۔ میں آپ کی زندگی میں کچھ شامل کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب آپ جائیں تو کہیں میں حوصلہ افزائی محسوس کر رہی ہوں، مجھے روحانی ترقی مل رہی ہے۔ لفظ فیاضی کا مطلب ہے آزادی سے، وافر، بے اندازہ، فراغ دلی سے۔ فیاضی سے، حسب منشا، بے غرضی سے اور کثرت سے۔ آئے استثنا 15:11 پر غور کرتے ہیں۔ بائبل کا یہ حوالہ مجھے بے انتہا پسند ہے، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ جب ہدیہ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو کیا آپ اپنے بٹوے میں جھانکتے ہوئے سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں، یا پھر اپنے بٹوے کو کھول کر اس کے ان پیسوں میں سے نکالتے ہیں جو کہ آپ نے کسی اور کام کے لیے، کسی شخص کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہم سب نے کہیں نہ کہیں کچھ رکھا ہوتا ہے۔ بڑی اور فراغ دلانہ زندگی گزاریے۔ خیر، ہم سب کے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنا چھوڑ دیں اور خود غرضی کے خلاف اپنی حفاظت کریں۔ خدا سے یہ پوچھنے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ پر ظاہر کرے کہ آج آپ کس طرح کسی کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو خود پر سے توجہ ہٹا کر باعث برکت ہونے کی طرف مرکوز ہوگی۔